ابن تنانیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایلا میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے ان کے لیے اور تاجروں سے دینار اور چاندی وصول کی اور ان سب چیزوں کو ایک تھیلی میں بند کیا اور ایلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ دریا پار ہونے کے لیے ملاح کی تلاش میں تھا مگر کوئی ملتا نہیں تھا کہ ایک ملاح کو دیکھا جو ایک چھوٹی سی کشتی کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اجرت لی اور کہا کہ میں ایلا میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کو اپنے سامنے رکھ لیا اور ہم چل پڑی۔ دفتن دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو ملاح نے دیکھا تو اللہ اکبر کہا اور وہ ملاح سے پکار کر کہنے لگا کہ مجھے بھی سوار کر لے۔ رات قریب آ گئی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو اس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہا سوار کر لو، تو وہ کشتی کو کنارے پر لے گیا اور اس کو بٹھا لیا۔ پھر اس اندھے نے قرات شروع کر دی۔ اس کی نہایت عمدہ قرات سے میں از خود رفتہ ہو گیا۔ جب ہم ایلا کے قریب پہنچ گئے تو اس نے قرات ختم کی اور کھڑا ہو گیا تاکہ اتر کر ایلا کے کسی راستے سے روانہ ہو جائے۔ اب میں نے دیکھا کہ میری تھیلی گم ہو چکی تھی۔ میں بے چین ہو گیا اور چلایا اور ملاح نے میرے اٹھنے اور گھبرا کر ادھر ادھر حرکت کرنے سے غل مچایا کہ کشتی الٹ جائے گی، اور مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے خبر شخص پوچھ گچھ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھلے آدمی، میرے سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں 500 دینار تھے۔ جب ملاح نے یہ سنا تو اپنا منہ پیٹنے لگا اور رونے لگا، اور اس نے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر پھینک دیے کہ تم تلاشی لے لو، اور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچا اور یہاں میرے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں جہاں چھپا کر رکھ دیتا۔ تو مجھ پر چوری کی تہمت لگا رہا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ایک ضعیف آدمی ہوں۔ الہی تو ہی مددگار ہے۔ اور اندھے نے بھی ایسا ہی کیا، اور میں نے کشتی کی بھی بخوبی جانچ کی، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے ان دونوں کی نازک حالت پر رحم آیا، اور میں نے کہا یہ ایسی مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے رہائی کی کیا صورت ہوگی، اور ہم کشتی سے اتر کر روانہ ہو گئے۔ میں نے بھاگ جانے کا قصد کر لیا اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے راستے پر ہو لیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اور اپنے آقا یعنی تاجر کے پاس نہیں گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے پھر واپس بصرہ جانے کی تیاری کی تاکہ وہاں چند دنوں کے لیے چھپا رہوں، پھر وہاں سے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہو۔ تو میں نے اس ارادے سے نکل کر بصرے کی سڑک پر آیا، اور میں خاموشی کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کی جدائی پر سخت غمگین تھا اور اپنے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔ راستے میں ایک شخص میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا تو اس نے کہا تیرا سب مال تجھے واپس دلا دوں گا۔ میں نے کہا اے میاں، ایسی مصیبت میں طنز کا کیا موقع ہے جو میرے ساتھ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں واقعی بات کہہ رہا ہوں۔ تو بنی نمیر میں جو قید خانہ ہے وہاں جا اور اپنے ساتھ بہت سی روٹیاں اور عمدہ شوربہ اور حلوہ لے کر جانا، اور قید خانے کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ تجھے اس شخص کے پاس پہنچا دے جو وہاں محبوس ہے، جس کو ابو بکر نقاش کہا جاتا ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تجھے نہیں روکے گا، اور اگر روکنے ہی لگے تو کچھ تھوڑا سا اس دربان کو بھی دے دینا، وہ تجھے اس کے پاس پہنچا دے گا۔ جب تو ابو بکر نقاش کو دیکھے تو اس سے سلام علیک کہنا اور کچھ بات نہ کرنا۔ جو کچھ کھانا تو اپنے ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا۔ جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو لے گا پھر وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، پھر اس کو پوری بات بتانا۔
وہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا مال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گا اور تجھے واپس دلوا دے گا۔ تو میں نے یہ سب کیا اور اس شخص کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا وہ ایک بوڑھا ہے جس کے لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا اور جو کچھ میرے ساتھ تھا اس کے سامنے رکھ دیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور سب نے کھایا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تو مجھ سے پوچھا تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصہ مفصل بیان کیا تو اس نے سن کر کہا کہ ابھی محلہ بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کوچے میں داخل ہو جانا۔ جب تو بالکل اس کے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ کو ایک بند دروازہ ملے گا، اس کو کھول کر بغیر آواز دیے اندر چلے جانا۔ اندر جا کر تجھے ایک لمبی دہلیز ملے گی، اس میں آگے بڑھ کر تجھ کو دروازے ملیں گے، تو ان میں سے جو دائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا۔ اب تو ایسے مکان میں پہنچے گا جس کے ایک کمرے میں بہت سی کھونٹیاں ہیں اور بوریے بچھے ہوئے ہیں اور ہر کھونٹی پر لونگی اور تہبند پڑا ہوگا۔ وہاں جا کر اپنے کپڑے اتار دینا اور ان کو ایک کھونٹی پر ڈال دینا اور تہبند باندھ لینا اور لنگی اوڑھ کر بیٹھ جانا۔ پھر ایک قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جیسا کہ تو نے کیا ہوگا۔ پھر ان کے سامنے کھانا لایا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کر تو بھی کھانا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کا خیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیذ لائی جائے تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنا اور ایک بڑا پیالہ لے کر اس سے بھر لینا اور سیدھا کھڑا ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ باقی ماندہ جو میرے پاس ہے میرے ماموں ابو بکر نقاش کا حصہ ہے۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہوں گے اور تجھ سے کہیں گے کہ کیا وہ تیرے ماموں ہیں؟ تو ان سے اقرار کرنا۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور میری یاد میں پئیں گے۔ جب وہ سب بیٹھ جائیں پھر تو ان سے یہ کہنا کہ میرے ماموں نے تم سب کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے جوانوں، تم کو میری زندگی کی قسم میرے بھانجے کی وہ تھیلی جو گزشتہ شام کو کشتی میں سے نہر ایلا پر تم نے لی ہے واپس کر دو، وہ تم کو واپس کر دیں گے۔ تو میں اس کے پاس سے نکلا اور جو کچھ انہوں نے ہدایات دی تھی ان پر عمل کیا، تو مجھے وہ تھیلی واپس کر دی گئی جو بالکل اسی طرح تھی اور اس کی گرہ بھی نہ کھولی گئی تھی۔ جب وہ مجھے مل گئی تو میں نے ان سے کہا کہ اے جوانوں، یہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا یہ میرے ماموں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا، اور ایک حاجت میری ابھی ہے جو میری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ وہ بولے کہ پوری کر دی گئی، یعنی سمجھو کہ پوری کر دی گئی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تھیلی کو کیسے لیا تھا؟ اس کے جواب سے وہ ایک گھڑی رکے رہے۔ پھر میں نے ان کو ابو بکر نقاش کی زندگی کی قسم دی تو ان میں سے ایک نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی اندھا ہے جو قرأت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور وہ تو اس وقت مکر سے اندھا بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہی ملاح ثابت ہوا جس کی کشتی میں سے چوری ہوئی تھی۔ پھر میں نے کہا تم دونوں نے کیوں کر یہ کام کیا تھا؟ ملاح نے کہا میں شام کے اول اوقات میں گزرگاہوں پر گھوما کرتا ہوں اور میں پہلے اس مصنوعی اندھے سے مل کر اس کو وہاں بٹھا آیا تھا جب تجھ کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو میں اس کو پکارتا ہوں اور اجرت میں کمی کر دیتا ہوں اور اس کو سوار کر لیتا ہوں۔ پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو سخت اور سست کہتا ہوں تاکہ سوار ہونے والے کو ہمارے تعلقات کا علم نہ ہونے پائے اور سفر میں کسی خطرے کا شک نہ ہو سکے۔ اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کر لیا تو فبیہا، ورنہ میں خوشامد کر کے اس کو رضامند کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے۔ یہ شخص سوار ہونے کے بعد قرأت شروع کر دیتا ہے جس سے آدمی از خود رفتہ ہو جاتا ہے جیسا کہ تو ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہمارے انتظار میں تیرتا ہوتا ہے اور وہ ہماری کشتی سے آ ملتا ہے
और इसके सर पर एक बांस का बना हुआ टोकरा होता है, इसलिए सवार होने वाला इसको पहचान नहीं सकता। अब ये मसनूई अंधा इस चीज को सफाई से उड़ाकर इस शख्स की तरफ डाल देता है जिसके सर पर टोकरा होता है। वो इसको लेकर और तैर कर किनारे पर पहुंच जाता है, और जब सवार होने वाला कश्ती से उतरते वक्त अपनी चीज की गुमशुदगी पर मुत्तला होता है तो हम जो कुछ करते हैं वो तो तू देख ही चुका है, तो वो हमको मुहतम भी नहीं समझता और हम इस वक्त जुदा हो जाते हैं। फिर जब अगला दिन होता है तो हम जमा होकर इसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। अब जब कि तू हमारे उस्ताद और अपने मामू का हमारे पास पैगाम लेकर आया तो हमने इसे तेरे सुपुर्द कर दिया। मैं इस थैली को लेकर वापस आ गया।